جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا خودی ہے تیرے فیصل لا الہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کا جا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بچانے وام و گمان لا الا اللہ، لا الہ۔ اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الا اللہ، لا الہ لا لا الا اللہ، لا خودی کا سر نہاں لا خودی ہے تیرے فیصل لا۔ حمد و صلوات کے بعد اور کلام اقبال کے بعد
دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھ بندہ ناچیز کو جو آیت پڑھی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 شوال المکرم ہے، رمضان المبارک کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور آج اس بات کے اوپر بیان کرنا لازم ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو کس انداز سے ڈھالیں اور کس طرح اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ تمہید باندھوں وقت درکار ہے، آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، کثرت سے اسے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ کتنا؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ صبح کا آغاز بھی خدا کے نام سے اور دن کی انتہا بھی اللہ کے نام سے۔ ذکر کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، اور ایک ذکر روحی ہوتا ہے، اور ایک ذکر سری ہوتا ہے، اور ایک ذکر خفی ہوتا ہے۔ کوئی زبان سے ذکر کرتے ہیں تو کوئی دل سے ذکر کرتے ہیں، کوئی زبان سے ذکر کرتے ہیں تو کوئی دل سے ذکر کرتے ہیں، کوئی روح سے ذکر کرتے ہیں تو کوئی چھپ کے ذکر کرتے ہیں، کوئی ظاہراً ذکر کرتے ہیں، کوئی پست ذکر کرتے ہیں، کوئی بلند ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کی قسمیں، چھپ کے کرے تو بھی خدا کا ذکر ہے، ظاہر میں کرے تو بھی خدا کا ذکر ہے، زبان سے کرے تو بھی ذکر تو خدا کا ہے، دل سے کرے تو بھی ذکر خدا کا ہے، روح سے کرے تو بھی ذکر خدا کا ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے، ایک بڑا فلاسفر آپ کے پاس آ گیا، آ کر کے کہنے لگا، زبان سے ذکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نام لیتے ہیں تو کس انداز سے آپ کو اس کی تاثیر پہنچ جائے گی؟ آپ نے کہا نہیں، تاثیر پہنچتی ہے۔ تو اس نے کہا تاثیر نام سے نہیں پہنچتی، آپ طوطے کی طرح رٹ لو اور اللہ اللہ کرتے رہو، یہ کیسے، اس کی کیسے تاثیر پہنچے گی؟ جب اس نے یہ بات کہی، آپ سمجھاتے رہے اس کو، کئی دلیلیں پیش کی، بہت بڑا فلاسفر تھا، منطقی تھا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا۔ جب وہ کسی بات پہ نہ آیا تو شیخ شبلی کہنے لگے، میں نے تو تجھے سمجھا تھا کہ تو بڑا سمجھدار ہے، تیری تو عقل گدھے سے بھی گزری ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس طیش میں آ گیا، کہنے لگا میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا کچھ میں نے کیا ہے، لوگ مجھے فلاسفر کہتے ہیں، مجھے جگہ دیتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری عقل گدھے سے بھی گئی گزری ہے۔ شیخ شبلی کہنے لگے، اب تجھے غصہ آیا؟ اس نے کہا ہاں غصہ آیا۔ کہا میں نے گدھے کی عقل سے تجھے تشبیہ دی، صرف اس کا نام لیا ہے تو تجھے غصہ آیا ہے؟
کہا جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جیسے تیرے دل کے اوپر اس لفظ گدے سے گراں گزرا، پریشانی لاحق ہوئی، کہا زبان سے خدا کا نام لیتے ہیں دل منور ہو جاتا ہے۔ ویسے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام دل کو منور کر دیتا ہے، دل کو مجلہ کر دیتا ہے، دل کو مصفا کر دیتا ہے۔ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں بڑا فلاسفر تھا، آج مان گیا ہوں ناموں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ برائی کا نام لیتے ہیں، دل کے اندر خیال آتا ہے۔ پریشانی کا نام لیتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے۔ اور اگر آپ مدینے والے کا نام لیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ مدینے میں گئے نہیں، مدینے والے کو دیکھا نہیں، بس صرف نام لیتے رہے، سکون آنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، زبان بول رہی ہوتی ہے۔ حضور نے تو اتنے تک فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں مجنوں بھی کہیں تو خدا کا ذکر ایسے کرو مجنوں بن جاؤ۔ لوگ تمہیں کہیں گے تو پاگل ہو گیا ہے، کیسے ذکر کر رہا ہے؟ کبھی ذکر خفی کر، کبھی جلی کر، کبھی جب تیرا دل چاہے اللہ کا ذکر یوں کر کہ لوگ تجھے مجنوں کہنا شروع کر دیں۔ اور جب تو اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ بلندی دیتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ فرمایا ہر شے کا ایک ثقل ہوتا ہے، ہر شے کو ختم کرنے کے لیے زنگ اگر دور کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ریگ مار ہوتا ہے۔ فرمایا ہر شے کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، درست کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اللہ کا ذکر وہ ہے جو تمہارے دلوں کے اوپر جو گناہ کا زنگ لگتا ہے اسے دور کر دیتا ہے، تمہارے دل کو مجلہ کرتا ہے، تمہارے دل کو مصفا کرتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں پر ذکر ہو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے، رب کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہاں ذکر الہی ہو رہا ہے، اس محفل کو ڈھونڈ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کے حضور واپس لوٹتے ہیں تو رب پوچھتا ہے میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ مولا اور زیادہ مانگتے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو مولا اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کہتے تھے؟ کہا مولا کہتے تھے ہم تیرے خوف سے ڈر گئے، نادم ہو گئے، توبہ کر لی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرے خوف کو دیکھا ہے، میرے ڈر کو، عذاب کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں۔ فرمایا دیکھ لیتے تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے مولا اور تیرے حضور وہ رجوع کرتے، تیری طرف آتے، پناہ اور مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں کچھ لوگ تھے جو اللہ کا ذکر تو تیرا ذکر تو کر رہے تھے، آئے بھی تیرے ذکر کی نیت سے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، ان کی غرض کچھ اور تھی، ان کے ارادے کچھ اور تھے، لیکن وہ آ کے بیٹھ گئے
ان لوگوں سے کوئی ان کو دنیاوی کام تھا، بس وہ بیٹھ گئے، نہ انہوں نے ذکر کیا نہ کچھ مانگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، حدیث قدسی ہے جسے رسالت مآب نے بیان فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، کہ اے فرشتوں یہ وہ قوم ہے، یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرا ذکر کیا، جو میرے ذکر میں مشغول رہے، جو مجھ سے مانگتے رہے، جن کی زبان میرے ذکر سے تر رہی، جن کا دل میری یاد سے غافل نہ رہا، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہے اور ذکر میں مشغول رہے۔ سنو فرشتوں، یہ وہ قوم ہے جو بدبخت نہیں ہو سکتے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ یار اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کی مجلس اختیار کرو، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، نیک کے ساتھ بیٹھو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اچھے کے ساتھ بیٹھو تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا۔ آپ نے کہا اچھا کبھی جواب دوں گا۔ وقت بیت گیا، گرمی کا موسم آ گیا، نوکر کو کہا کہ ایسے کرو ایک پنکھا لے آؤ، پنکھی سی لے آؤ۔ وہ جب پنکھی لے آئے تو وہ اس بزرگ کو ہوا دینے لگے، وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ جب ہوا دی تو وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ نے پوچھا تجھے ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ کہا یہ نوکر تجھے ہوا دے رہا ہے یا مجھے ہوا دے رہا ہے؟ کہا آپ کو ہوا دے رہا ہے۔ کہا ہوا تیرے تک آ سکتی ہے تو نیکی بھی تجھ تک پہنچ سکتی ہے، نیک بندے کی صحبت بھی تجھے اپنا جیسا کر سکتی ہے، اور اللہ کی رحمت تیرے اوپر بھی آ سکتی ہے جب تو ان کے ساتھ بیٹھا ہو جن کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ بھی بدبخت ہو سکتا نہیں۔ کون سی مجلس؟ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشا مل جاوے تے تو بھی بخشا جا، مت کوئی بخشا مل جاوے تے تو بھی بخشا۔ اللہ نے فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، فرشتوں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت ہو سکتا نہیں، کیونکہ ان کو تو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کے صدقے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے ذکر کی مجلس اختیار کرو۔ آؤ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد نبوی میں آئے، اور جب مسجد میں نبوی میں حضور آئے تو صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر میں مشغول ہیں۔ حضور آئے، حضور نے سب کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے حضور نے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ سن کے تو حضور آئے تھے، جانتے بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سننا، آقا نے فرمایا کیا تم اس بات پہ مجھے قسم دیتے ہو؟ کیا تم اس بات پہ مجھے قسم دیتے ہو کہ تم اللہ کا ہی ذکر کر رہے تھے؟ سب نے کہا اللہ کی قسم ہم اللہ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ آئے آئے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، آقا خوش ہو گئے، فرمایا صحابہ مجھے تم پہ یقین تھا کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، میں جانتا بھی تھا تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بھی ہے حجرے میں بیٹھ کے کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ تم سے قسم اس لیے اٹھوائی ہے، تم سے پوچھا اس لیے ہے، یقین اس لیے لیا ہے، اور قسم اس لیے لی ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کی مجلس سجا کے بیٹھے تھے، زبان ذکر سے تر تھی، دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا، محو تھا، تو فرمایا سنو جب تمہارا ذکر کرنا اور تمہاری روح کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا اور تم خوش ہو رہے تھے اللہ کا ذکر کر کے، تو میرا رب
फरिश्तों में बैठ के अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहा था। फरमाया अल्लाह फरिश्तों में फख्र कर रहा था, इसलिए कि ऐ फरिश्तों तुम कहते थे ये ज़मीन पे फसाद करेंगे, देखो हर शय छोड़ के ये मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी याद में मशगूल हैं। आइए जिक्र इलाही की तरफ बात करते हैं। बाबा दिलों में खुदा रहता है, ढूंढा करो इसे, रब को ढूंढा करो, रब कहाँ है। एक आया जौहरी मोती बेचने वाला बम्बई से चला और लाहौर में पहुंचा, और जब यहाँ पे आया तो उसने कहा पे मेरे पास एक ऐसा मोती है जो रात को रोशन हो जाता है। जो काम था करते करते वापस बम्बई की तरफ जाने लगा तो एक ऐसा शख्स भी था जिसके दिल के अंदर शैतान ने वर्गलाया कि तू इसके साथ चल, चोरी कर और इससे छीन ले। उसने कहा जी मैंने भी, इत्तेफाक ऐसा हो गया मैंने भी उधर जाना है। उसने कहा आओ, चल पड़े दोनों। जब रात हुई तो दोनों सो गए। वो तलाश में था, चोर था कि मैं निकालूंगा यहाँ से मोती। वो बड़ा समझदार था। जब वो सोए तो कपड़े, गर्मी का मौसम था, उसने कमीज उतारी लटका दी। वो जो चोर था दूसरे ने भी अपनी कमीज उतारी, लेकिन वो मोती निकाला और चोर की जेब में डाल दिया। वो सारी रात उसके सामान को तलाश करता रहा। सुबह हुई तो उससे पूछने लगा आप कहते थे मेरे पास मोती है, नाश्ता करने बैठे और रात को रोशन तो नहीं हुआ। उसने जो अपनी जेब से निकाला और कहा ये है। वो चुपके से फिर उसकी जेब से निकाल लिया था। उसने कहा ये है। वो परेशान हो गया, मैं सारी रात ढूंढता रहा, इसकी तो जेब भी तलाश की। दूसरी रात हुई, उस जौहरी ने फिर वही अपना हरबा इस्तेमाल किया। जब रात को सोने लगे तो उसी की जेब में वो डाल दिया। अलगरज 3 रातें गुजर गईं। वो चोर कहने लगा सुबह यार बातों बातों में कि यार आपका वो मोती रोशन नहीं हुआ, आप कहते थे रात को रोशन होता है, क्या आपके पास नहीं है? उसने कहा जी मेरे पास है। जेब से निकाला, उसको दिखाया, और जब उससे दिखाया तो उसने कहा सुनो मैं कोई सफ़र की घर से तुम्हारे साथ नहीं आया था, मैं तो चोरी की नीयत से आया था। मैं बड़ा हरबे करता रहा, लेकिन मैं आज आपको उस्ताद मानता हूँ। आप बताओ ये रखते किधर हो? तवज्जो करना, कहा ये रखते किधर हो? जब उसने पूछा तो उसने ऐसे निकाला और दिखाया। उसने कहा बाबा मैं अपने सामान में नहीं रखता, काश के तू झांक के कभी अपनी जेब में भी देख लेता। कहा मैं तो तेरी जेब में रख देता था। किसी ने कहा था ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब यार नु अपने अंदर विच, ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब यार नु अपने अंदर विच। और अल्लामा ने कहा था खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। और अगर सुल्तान बाहू से इसका तर्जमा कराऊं कि खुदा को कैसे ढूंढें, कैसे मिलें, कहाँ होता है, तो सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिल दरिया समंदर ढूंढूंगे ते कौन दिला दिया जाने। विचे बेड़े ते विचे जेड़े ते विचे वंज मोहाने। तबक यारा दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने। जो दिलदार महरम होवे या हजरत बाहू
सुते सोवे रब पछाणे अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम खुदा को कहाँ ढूंढते हो, यहाँ ढूंढते हो, वहाँ ढूंढते हो, निहाँ ढूंढते हो। क़ल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, फरमाया मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। रब को ढूंढो तो अल्लाह के ज़िक्र से ढूंढो। और आज रमज़ानुल मुबारक के बाद का ये जुमा हमें पैगाम दे रहा है कि सारा साल अपनी ज़बान को खुदा के नाम के साथ, ज़िक्र के साथ तर रखो। अपने दिल को अल्लाह की याद से गाफिल ना करो। अपनी रूह को तस्कीन पहुँचाओ खुदा का ज़िक्र करके। अपनी आँखों की ठंडक किसी और चीज़ से नहीं, कुरान को बना लो। अपने कदमों का रुझान किसी और तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह की मस्जिदों की तरफ आ जाओ, रब के घरों की तरफ आ जाओ। और जब हमारी ये कैफियत हो जाएगी, यकीनन खुदा हमें मिल जाएगा। दुआ है मालिक कायनात हम सबको अपना ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए।